اور پروفیسر نام میں آپ سب کو ایونجسٹن مول کی طرف سے بہت بہت سلام. ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے جو خدا نے میرے اور آپ کی زندگی میں لے کر ہے تاکہ ہم یسوع کے نام کو عزت و جلال دے سکیں. میرے عزیز, آج بہت ہی خوبصورت ڈے ہیں جو ہر ایک جو آج کیا ہے گڈ فرائیڈے جو آج ہے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا ہو گیا تھا, کفارہ ہو گیا تھا. ہم میرے اور آپ کی کیا تھی قیمت ادا ہو چکی تھی. آج کل جو آج کے لوگ ہیں وہ اس دن کو بہت ہی سیڈ فیل کرتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ہمیں مایوس ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کی کیا قیمت ادا ہو چکی ہے. ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے, نیا روح ملا ہے, نئی سانسیں ملی ہیں. ہمیں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. آئے میرے عزیزو, آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 46 آیات میں ہم پڑھتے ہیں. اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سو میرے عزیزو, جو یہ 7واں سلیپی کلمات ہیں, یہ اس میں کیا ہے, یہ آخری کلمہ ہے. مسیح خداوند نے سلیپ پر بڑی بلند آواز میں کہا کہ اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ جو 7واں کلمہ ہے یہ کاملیت کا نشان ہے, جس میں یہ جو کاملیت کا نشان ہے اس میں کیا ہے کہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے. 7ویں دن کیا ہے, یسوع مسیح نے جب 6 دن میں خدا نے جب 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنائے تو کیا 7ویں دن خدا نے کیا آرام کیا تھا. سو میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ کیا ہے, ہم نے یہ جو اور آپ نے 3 پوائنٹ سیکھنے ہیں کہ جو یسوع مسیح جب سلیپ پر تھے اور اس نے یسوع مسیح کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. آج ہم نے سیکھنا ہے جو 7واں کلمہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ خدا اور مسیح کی رفاقت کی بحالی کو پیش کرتا ہے. دیکھیں, جب یسوع مسیح سلیپ پر تھے, جب 4تھا کلمہ یسوع مسیح نے بولا تو کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیز, دیکھیں جو یسوع مسیح جو گناہ سے ناواقف تھا, کیا تھا وہ, اس نے اپنے لوگوں کا کیا گناہوں کا کفارہ لیا, اپنے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا. میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ جو یسوع مسیح ہیں جو بے عیب تھا, اس نے کیا تھا, اپنے لوگوں کا کفارہ دیا. آج میں اور آپ کیوں گناہ کی غفلت میں جی رہے ہیں, آج میں اور آپ کیوں گناہ میں ہیں, کیوں ہمارے آپ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے کہ میرے خدا میرے یسوع مسیح نے کیا ہماری قیمت ادا کی ہے. خدا کو جو گناہ ہے اس سے نفرت ہے, خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے, لیکن پھر بھی کیا یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم گناہوں سے ہٹ کر کیا کرنا, اپنی جو مسیح کے ساتھ رفاقت ہے, جو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ, ہمیں کیا کرنا, اسے بحال کرنا ہے. جب ہم بحال کریں گے تو کیا ہوگا, پھر ہماری زندگیاں باعث برکت ٹھہر گی. اور اسی طرح ہم دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ یہ باپ پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے. جب یسوع مسیح نے 7واں کلمہ بولا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باپ پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیں, ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے, تو راستے میں جو چھوٹا بچہ تھا وہ بار بار بھاگ کر آگے جاتا, اور اس کی ماں نے بولا کہ بیٹا آگے نہ جاؤ. جنگل میں سے گزر رہے تھے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا آگے نہ جاؤ, آگے آپ کو نقصان ہوگا. اس کا باپ اس کے ساتھ تھا, لیکن اس بچے نے جلدی سے بولا کہ نہیں, مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. میرے عزیزو, دیکھا جسمانی باپ وہ کمزور تھا, لیکن اسے اپنے باپ پر بھروسہ تھا. اگر میں اور آپ مسیح کے فالوور ہیں تو پھر میرا اور آپ کے ایمان کی کیا قیمت ہے. ہمارا ایمان کیوں نہیں اپنے باپ پر, ہم جسمانی ہوتے ہوئے اپنے جسمانی باپ پر ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن جو آسمانی باپ ہے جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا, ہم اس پر کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے, ہم کیوں اپنے رشتے کو بحال نہیں کریں. آپ کو اپنے باپ پر ٹرسٹ ہے, لیکن میرے عزیزو, جو ہمارا خدا اور وہ اس کی ماں نے اس کے کپڑے میں 30 سکے سلائی کر دیے تھے کیونکہ وہ سفر میں جا رہا تھا. اور راستے میں ان کو جو راستے میں ڈاکو ان کو مل گئے. تو کیا تھا, وہ جو ڈاکو تھے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے جو کچھ بھی ہے ان لوگوں کے پاس ہم سب کچھ ان سے چھین لیں. سو میرے عزیزو, وہ اس بچے نے کہا, انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے. اس نے کہا ہاں, میرے پاس 30 سکے ہیں جو میری ماں نے مجھے دیے تھے. اور وہ پریشان ہو گئے کہ اور اس سے کہنے لگے کہ تو نے جھوٹ بول کر اپنے پیسوں کو یا
اور کیا تھا وہ اس بچے کو اپنے باپ پر بھروسہ تھا. آج میں نے اور آپ نے بھی اپنے بھروسے کو چیک کرنا ہے, کیا ہمارا اپنے آسمانی باپ پر بھروسہ ہے. سو آئیں اسی طرح ہم نے ایک اور پوائنٹ سیکھنا, وہ یہ ہے کہ آج کی کامل فرما برداری کی عکاسی کرتے ہیں. جو فرما برداری ہم نے سیکھنا فرما برداری کے تعلق سے, کہ جو یسوع مسیح ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کی, وفاداری کی. اس نے اپنے باپ کے حکم کو مانا. سو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا تھی اور اس کا بیٹا تھا. تو وہ اس کا بیٹا سفر پہ جانے والا تھا, تو اس کی ماں نے 30 سکے اس کی جو کپڑے تھے اور اس ڈاکو نے اسے کہا کہ تم نے یہ سکے جھوٹ بول کر کیوں نہیں چھپائے. اور اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ فرما برداری کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. اور دیکھیں میرے عزیزو, وہ جو بچہ تھا اپنی ماں کا اتنا وفادار, اتنا تابع دار. تو جو یسوع مسیح نے بھی کیا کیا, اپنے باپ کی تابع داری کی, اپنے باپ کی بات کو قبول کیا, اور جو باپ نے کہا تھا اس نے وہی کیا. یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. دیکھیں میرے عزیزو, کیا یسوع مسیح کیا کرے, اپنے باپ کی وفاداری کرے. آج میں اور آپ اپنے باپ کی کس طرح وفاداری کر رہے ہیں؟ جسٹ لفظی طور پر ہم وفاداری کر رہے ہیں, یا ہم حقیقی طور پر اپنے باپ کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے, جو یسوع مسیح جو صلیب پر تھے, دکھ کی حالت میں تھے, تو کیا یسوع مسیح نے پھر بھی کیا کیا ہے, اس جو حکم تھا اسے پورا کیا. آج میں اور آپ اپنے باپ کے فرما برداری, آج میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے, وفاداری کرنی ہے اپنے باپ کے ساتھ. جو صلیب پر یسوع مسیح نے 7 صلیبی کلمات بولے تھے, وہ صرف یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ باتیں نہیں تھے کر رہے, بلکہ وہ اپنے لوگوں کو سکھا رہے تھے. وہ اپنے لوگوں